ایک خاتون اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ اور اس کی محبت میں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آپ کی بارگاہ میں حاضر آ چکی ہوں۔ میں نے آپ کی خاطر اپنے ماں باپ کو چھوڑا، اپنے سسرال کو چھوڑا، اپنے مال و دولت کو چھوڑا اور پوری دنیا کو ٹھوکر مار کر آپ کے ہاتھوں آخرت کا سودا خریدنے کی خاطر میں حاضر آ گئی ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے ساتھ اپنا جوان بیٹا لے کر آئی ہوں، علاوہ اس کے جو کچھ بھی میرے پاس تھا وہ سب کچھ میں نے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان کر دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں بیٹے کو کلمہ پڑھایا اور کلمہ پڑھانے کے بعد آپ نے ماں کو عورتوں کے پاس بھیج دیا اور ان کے بیٹے کو اصحاب صفہ میں شامل فرما دیا۔ صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ وہ لڑکا جوان تھا، بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا اور ساتھ ہی بہت ہی ذہین بھی تھا۔ وہ صحابہ اکرام کے ساتھ مل کر دن بھر عبادت و ریاضت کرتا، رات اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا۔ صحابہ اکرام جب اس نوجوان صحابی کو دیکھتے تو آپس میں باتیں کرتے تھے، یہ لڑکا کتنا خوش نصیب ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے ایسی سمجھدار ماں عطا کی، اور لوگ کہتے وہ ماں کتنی خوش نصیب ہے کہ جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا بیٹا عطا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں مال و دولت عطا کی، خاندان عطا کیا، لیکن اپنی آخرت کی خاطر انہوں نے دنیا کو ٹھوکر ماری اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر آ کر اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اس نوجوان صحابی سے بہت محبت کرتے تھے۔ آپ کبھی انہیں محفل میں بلاتے، ان سے گفتگو کرتے، کبھی پچھلی زندگی کے بارے میں ان سے باتیں کیا کرتے تھے۔ وقت گزرتا رہا، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب اچانک اس نوجوان صحابی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ صحابہ اکرام نے اپنے طور پر بہت علاج کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا، یہاں تک کہ ان کے جسم سے روح پرواز کر گئی۔ جب صحابہ اکرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے انتقال کی خبر دی، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عاشق کی جدائی میں تڑپ اٹھے، آپ کی آنکھیں بھر آئیں۔ آپ فوراً ان کی میت کے قریب آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا، دیکھنے کے بعد صحابہ اکرام سے فرمایا تم مل کر ان کے غسل کا اور کفن کا انتظام کرو، جب جنازہ تیار ہو جائے مجھے اطلاع کرنا، میں خود آ کر ان کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ یہ کہہ کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کمرے سے باہر نکلنا چاہتے تھے، ابھی آپ پلٹے تھے، اچانک رک گئے۔ آپ دوبارہ پلٹتے ہیں اور صحابہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں ٹھہرو، نہ انہیں کوئی غسل دے گا، نہ انہیں کوئی کفن پہنائے گا، بلکہ تم سب کے سب کمرے سے باہر نکل جاؤ اور کوئی جا کر ان کی والدہ کو خبر دے کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر اس کمرے سے باہر نکل گئے۔ تمام صحابہ اکرام یہ سن کر بہت حیران تھے، کہاں تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غسل دینے کا، کفن پہنانے کا حکم دیا، اور کہاں آپ اس سے منع فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ جا کر ان کی والدہ کو خبر کرو۔ بہرحال اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا۔ تمام صحابہ اکرام اب میت کو کمرے میں اکیلا چھوڑ کر باہر نکل جاتے ہیں، اور چند لوگوں نے جا کر ان کی والدہ کو خبر دی تمہارے لیے بہت افسوس کی خبر ہے، تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اب ماں نے جیسے ہی سنا وہ تڑپ اٹھی، فوراً وہاں سے نکلتی ہیں۔ سوال کیا میرے بیٹے کی میت کہاں پر موجود ہے؟ لوگوں نے بتا دیا۔ اب وہ اپنے بیٹے کی میت کے قریب آتی ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری تھا۔ وہ آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کی پیشانی کو چومتی ہیں، کبھی اپنے بیٹے کے ہاتھوں کو چومتی ہیں، کبھی اپنے بیٹے کے پاؤں کے تلووں کو چومتی ہیں، اور چومنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر عرض کرتی ہیں اے مولا، تو نے میرے بیٹے کو جتنی زندگی دی تھی میرے بیٹے نے اپنی زندگی جی لی، آج اگر یہ دنیا سے رخصت ہوا ہے تو یقیناً یہ تیری رضا کے مطابق دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ اے اللہ، میں ماں اپنے بیٹے کی جدائی برداشت کر سکتی ہوں،
میں تیری رضا پر راضی ہوں، مجھے کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے۔ ہاں البتہ مجھے اس بات کا افسوس ضرور ہے جب میرے قبیلے والوں کو پتہ چلے گا، میرے گھر والوں کو پتہ چلے گا، میرے خاندان والوں کو پتہ چلے گا، وہ میرا مذاق اڑائیں گے، وہ مجھے تانے دیں گے، وہ مجھے برا بھلا کہیں گے، وہ کہیں گے اللہ کے نام پر اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر یہاں آئی تھی، بتا تجھے کیا ملا؟ جب تک تو اور تیرا بیٹا ہمارے ساتھ تھے سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن جب تو بیٹے کو لے کر یہاں آ گئی، تیرا بیٹا تجھ سے چھین لیا گیا، تو بھی غمزدہ ہو گئی، اپنے بیٹے کی جدائی نے تجھے توڑ کر رکھ دیا۔ اے مولا، میں اپنے قبیلے والوں کو کیا جواب دوں گی؟ اپنے خاندان والوں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ اے اللہ تو قادر مطلق ہے، تجھ سے بڑا کوئی طاقتور نہیں ہے۔ اے اللہ تو میری لاج رکھ لے۔ ایک ماں تیری بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کرتی ہے، اس کے بیٹے کی زندگی کو دوبارہ لوٹا دے تاکہ قبیلے والوں کے سامنے، گھر والوں کے سامنے ماں کو رسوا نہ ہونا پڑے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے وہ ماں اپنے بیٹے کی میت کے قریب بیٹھی اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہی تھی، رو رہی تھی، اپنے بیٹے کی زندگی کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ اچانک اس کا بیٹا جو میت کی شکل میں ماں کے سامنے پڑا ہوا تھا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اب جیسے ہی وہ اٹھ کر بیٹھے صحابہ کرام میں ہنگامہ بپا ہو گیا، ہر طرف شور ہو گیا۔ وہ جس کا انتقال ہو گیا تھا، ماں کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے اسے دوبارہ زندگی عطا کر دی۔ اس کے بعد جب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں پتا چلا، آپ نے فرمایا یقیناً میرے رب سے بڑھ کر طاقتور کوئی بھی نہیں ہے۔ آج اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ماں کی دعاؤں کی برکت سے اس کے بیٹے کو دوبارہ زندگی عطا کر دی۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد کتابوں میں آتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں ایک طویل عمر عطا کی، یہاں تک کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ وہ نوجوان صحابی باحیات رہے، انہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ملا۔ اس کے بعد ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، انہوں نے اپنی والدہ کے جنازے کو کاندھا دیا۔ اس کے بعد انہیں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ملا۔ اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک وہ باحیات رہے۔ اس کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، آج کی اس حدیث مبارکہ سے ہمیں اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، ایک انسان اپنی جان سے زیادہ، اپنے خاندان سے زیادہ، اپنے بیوی بچوں سے زیادہ، اپنی دنیا اور مال و دولت سے زیادہ اگر محبت کرے تو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ اور ساتھ ہی ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے، ایک ماں اگر اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرماتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم اپنے ماں باپ کی دعائیں لیں، ان کا دل دکھا کر ان سے کبھی بد دعائیں نہ لیں۔ اور ساتھ ہی ہم نے یہ بھی سیکھا، یقیناً زندگی اور موت پر قدرت رکھنے والا میرے رب کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اگر کسی کو جلانا چاہے تو پوری دنیا مل کر بھی اسے موت کے گھاٹ نہیں اتار سکتی، اور اللہ تبارک تعالیٰ اگر کسی کو موت دینا چاہے تو پوری دنیا مل کر بھی اسے ایک لمحے کی زندگی نہیں دے سکتی ہے۔ یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ قادر مطلق ہے، اس نے ہمیں جو کچھ بھی عطا کیا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو بھی صحابہ کرام اور صحابیات کی طرح اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور محبوب کے نام پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔